بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے آج کی گفتگو جس سلسلے میں ہوگی عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے، تو وحی الہی اور کشف کے شرعی معنی اور اس پہ قادیانی کیا تحریفات کرتے ہیں، کیا تبدیلیاں کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ چنانچہ وحی کے معنی جاننا ضروری ہے۔ وحی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی شریعت میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا جاتا ہے، اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں، یعنی دل پر اس کا القاء ہو، اس بات کو صرف دل پر ڈالا جائے، دل کی طرف اس کا اشارہ ہو، تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں۔ فرشتے کا واسطہ ہونا اس سلسلے میں ضروری نہیں، جبکہ بات دل پر آئے۔ جو اولیاء پر بھی ہوتی ہے، اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیا صالحہ سے تعبیر کرتے ہیں، نیک لوگوں کے خواب، جو عام مؤمنین اور صالحین کو بھی ہوتا ہے۔ کشف اور الہام اور رؤیا صالحہ پر لغتاً وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ۔ مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی بولا جائے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے باعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے۔ چنانچہ شیاطین کے وسوسوں کے سلسلے میں قرآن میں آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 121، کما قال اللہ تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ گویا وحی عرف میں تو عام ہے، مگر شریعت میں وحی اسی خاص چیز کو کہا جائے گا جو بذریعہ فرشتہ پیغمبر کے پاس حکم بھیجا جائے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ الہام کے معنی کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر
اور بلا کسی سبب کے، سبب ظاہری کے، من جانب اللہ دل میں کسی چیز کا آنا، یہ نام الہام کا ہے۔ جو علم بطریقہ حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے، اور جو علم بغیر حس اور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہبت ربانی ہے اور فراست ایمانی ہے۔ جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کسب کے معنی کسی چیز کو جد و جہد، قربانی اور جہد مسلسل کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام کسب ہے۔ وہب کے معنی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے کسی چیز کا خود بخود حاصل ہو جانا۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ یعنی کشف اور الہام میں فرق کیا ہے؟ تو کشف کا زیادہ تر تعلق امور حسیہ سے ہے، وہ جو حواس سے خمسہ سے حاصل ہو یا کسی بھی حواس سے حاصل ہو اس کو کشف کہتے ہیں، اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے، یعنی دل پر اس چیز کا القاء ہونا۔ کشف کیا ہے؟ عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی، چھپی ہوئی تھی، غائب تھی نظروں سے، اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کشاف اصطلاحات الفنون میں اپنی کتاب کے صفحہ 1254 پر لکھتے ہیں: الکشف عند اہل السلوکی ہواء المکاشفۃ ومکاشفہ رفع حجاب را گویند کہ میان روحانی جسمانی اس کے ادراک آن بحواس ظاہری نتواں کردد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ پردوں کا اٹھنا، حجابات کا اٹھنا، جس قدر دل نورانی اور روشن ہوگا اس قدر کشف کی طرف یہ بندہ بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات اٹھیں گے۔ جاننا چاہیے کہ حجابات کا اٹھنا قلب کی نورانیت پر تو موقوف ہے مگر لازم نہیں۔ وحی اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے، اور امت پر اس کا اتباع لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور الہام ظنی ہوتا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ اولیاء معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاء کا الہام دوسروں پر حجت نہیں۔ اب بات کھل کر سمجھ آتی ہے کہ وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے، خطا سے بالکل پاک، منزہ اور مبرہ، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ چونکہ وحی پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کریں، اس لیے نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہو گئی اور امت پر اس کا اتباع لازم ہے، جبکہ پیغمبر وہ وحی سنا کر، پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو اب امت پر اس کا اتباع، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور الہام ظنی ہے محض، معصوم علی خطا بھی نہیں ہے۔
چونکہ اولیاء معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاء کا الہام دوسروں پر حجت نہیں، اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو وہ از قسم بشارت کی قبیل سے ہے، یا از قسم تفہیم ہے، سمجھانے کے لیے ہے، احکام پر مشتمل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی، نہ کہ از قسم احکام۔ چونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبوت مردوں کو ملتی ہے، اور یہ بات نبوت کے اصول میں آپ حضرات کو بتا دی گئی ہے کہ نبوت کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک مرد ہونا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو اشارہ کیا ہے کہ حضرت مریم پر بھی وحی ہوئی ہے، تو وہ وحی کا معنی وہی ہے کہ بشارت کے معنی میں، نہ کہ از قسم احکام۔ بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور افہام کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جو بنسبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے، جو نسبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجے میں کم ہیں، اسی طرح الہام درجے میں وحی نبوت سے کم ہے۔ جس طرح رویائے صالحہ میں ایک درجے کا ابہام اور اخفاء ہے، کچھ راز ہے، چھپا ہوا ہے، اور الہام اس سے زیادہ واضح اور روشن ہے، اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مبہم ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے الاعلام بمعنی الکشف والوحی والالہام جو حضرت مولانا کاندھلوی ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی ہے، احتساب قادیان جلد نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہے حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انقطاع وحی نبوت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سلسلے میں اکابرین امت کی تصریحات ملاحظہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا: الیوم فقدنا الوحی ومن عند اللہ عز وجل الکلام۔ کنز العمال صفحہ 235 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 18760 نمبر۔ آج ہمارے پاس وحی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان ہے۔ نیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل کلام کے ذیل میں یہ بات فرمائی: قد انقطع الوحی وتم الدین او ینقص وانا حی۔ یہ کتاب الریاض النظرہ صفحہ 98 جلد نمبر 1، اور تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ 94 پر، اور یہی روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس کے معنی صحیحین میں بھی قریب قریب ملتے ہیں۔ اب وحی منقطع ہو چکی اور دین الہی تمام ہو چکا، کیا میری زندگی میں ہی اس کا نقصان شروع ہو جائے گا؟ یعنی میں زندہ ہوں اور دین میں کمی زیادتی ہو، ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں صفحہ 360 جلد نمبر 1 میں اسی مضمون کا کلام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ان دونوں سے منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چلو ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کریں۔
کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جانے کا معمول بنایا ہوا تھا، آپ بھی ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم تینوں وہاں گئے، ام ایمن رضی اللہ عنہا ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا، دیکھو ام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک آپ کے واسطے مقدر ہے۔ انہوں نے کہا، قد علمت ما عند اللہ خیر لرسول اللہ ولکن ابکا علی خبر السماء انقطع عنا۔ کنز العمال صفحہ 225، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 18734، اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 292 پر تقریباً یہی مضمون موجود ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، لیکن میں اس پر روتی ہوں کہ آسمانی خبریں ہم سے منقطع ہو گئیں، یعنی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، ولیکن ابکا ان الوحی قد انقطع من السماء۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مواہب لدینہ میں صفحہ 259 پر، لأن بموت النبی انقطع الوحی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے۔ ایسے مدعی کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے، وَقَدْ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحوالہ عقیدہ ختم نبوت صفحہ 322، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دیوبندی ثم پاکستانی نور اللہ برکتہ، انہوں نے اس حوالے کو نقل کیا، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا معتقد ہو اور اس کے بارے میں یقین رکھے ہوئے ہو تو وہ اجماع مسلمین کافر ہے۔ قادیانی گروہ کشف و الہام اور وحی میں تحریف نہیں کرتے بلکہ تلبیس سے کام لیتے ہیں، کتربیون سے کام لیتے ہیں کہ نہ صرف کشف و الہام بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جاری بھی مانتے۔ چنانچہ انہوں نے مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے باضابطہ طور پر، اور اس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے، حالانکہ قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ بھی ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، سورہ عبس آیت نمبر 11 تا 14۔ ان آیات میں تذکرہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کے مجموعے کا نام قرآن رکھتے ہیں تو مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد مچتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن مجید کا غیر عرفی نام چرا کر، جو معروف نہیں ہے، اس نام کو چرایا اور مرزا قادیانی کی وحی پر چسپاں کر دیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اسی تذکرے کے پہلے صفحے پر عنوان قائم کیا، تذکرہ یعنی وحی مقدس اور رؤیا و کشوف حضرت مسیح موعود۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے وحی نبوت کو جاری بھی مانتے ہیں، اور اس تذکرے کا حجم 818 صفحات ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی خرافات کو جمع کیا گیا ہے۔ غرض قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے وحی نبوت کو جاری مانتی ہے، حالانکہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا مدعی نبوت ہے، اور یہ بجائے خود مستقل کفر ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ہزارہ عبارتوں میں سے چند عبارتیں ملاحظہ ہوں جن میں مرزا قادیانی نے اپنے لیے وحی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ مرزا قادیانی کی کتاب سے اقتباس نقل کر رہا ہوں، تحفۃ الندوہ صفحہ 6، روحانی خزائن جلد نمبر
19 صفحہ 95 پر بات لکھتا ہے کہ یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں۔ ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے۔ حوالہ نمبر 2، یہ حوالہ اس کی کتاب مجموعہ اشتہارات صفحہ 431 جلد نمبر 3، اور ایک غلطی کا ازالہ کتاب صفحہ 1 روحانی خزائن صفحہ 206 جلد نمبر 18، اور یہی مضمون قریب قریب ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام کے صفحہ 30,830 پر یہ بات لکھی ہے۔ حقیقت النبوہ میں صفحہ 261 پر اور انوار العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ 572 پر قریب قریب یہی بات موجود ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پاس نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو براہین احمدیہ اس پہ صاف طور پر اس عاجز یعنی مرزا کو رسول کر کے پکارا گیا ہے، یہ بریکٹ پہ اپنا نام اس طرح دے کر کے اس نے ذکر کیا ہے، انتہائی دجل سے کام لیا۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 391 روحانی خزائن صفحہ 406 407 جلد نمبر 22 پر یہ باتیں نقل کی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سبق ہوگا، اور ابھی باتیں اس کی مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ بس آج کے سبق میں کل 3 باتیں تقریباً آپ کے سامنے آئی ہیں، خلاصے کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ وحی کیا ہے، وحی کی شرعی حیثیت کیا ہے، الہام کیا ہے، کشف کیا ہے، وحی اور الہام میں فرق کیا ہے، اور کشف میں اور الہام میں آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بنیادی طور پر باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔